میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوثی آدم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلۂ دی مددے کعبہ ایما مددی، باغیردابِ بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رت کشتی، بہت خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، آذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، آذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، اور نبی کے ذکر سے روح کو ملتی ہے ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے دشمن کو بس اسی بات کی دشواری ہے، میرے دشمن کو بس اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو عسکر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو عسکر کی ہنسی بھاری ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی آسمان میں اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ان کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، ہم جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چغلیوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہیں سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی تیری گناہوں کی بخشش کر دے گا، تمہاری گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ اور صحابی رسول کا دوسرا سوال دیکھیے، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گناہوں سے توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری گناہوں کی بخشش فرما دے گا، مگر یہ بتائیے کہ جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب تبارک و تعالی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تو گناہوں میں مبتلا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا تھا، جب اتنا سننا تھا اس کے اندر تب تک پیکاری ہو گئی اور اس کا جسم لرزہ بلرزہ ہو گیا اور اس سے ایک آواز نکالی، ایک چیخ نکالی، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر! دیکھیے تو صحیح، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اسے کتنا خوف الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر ڈر ہوتا ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بروز حشر جب نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا، میزان عمل پر رکھا جائے گا، اس وقت لوگ جو پسینے میں مبتلا ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگے، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، کوئی پسینے میں پورا جسم ڈوبتا نظر آئے گا اور وہ پسینہ اس قدر خطرناک ہوگا وہ پہاڑ بھی یعنی نچوڑ ہو جائے، وہ پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس وقت کے عالم میں حضور فرماتے ہیں 7 ایسے شخص ہوں گے جو اس وقت عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 7 شخص کون ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص عادل بادشاہ ہوگا، عادل بادشاہ جس کا جو حکومت تھی اس پر اپنے صحیح طور پر ادا کیا، جس کا جو حق تھا اس کو دلایا، اپنی رعایا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی نیکی کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہوگا، کبھی ماں باپ کے پاس جائے گا، وہ ماں باپ بھی انکار کر بیٹھیں گے، وہ ایک نیکی دینے سے انکار کریں گے۔ اللہ اکبر! اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے کے نیچے وہ عادل بادشاہ ہوگا جس نے اپنے رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اور اپنے رعایا کے ساتھ جن کا جو حق تھا اسے دلایا تھا۔ اللہ اکبر! پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت الہی میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن وہ جوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر! پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ دو آدمی جو آپس میں ملاقات کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اگر دشمنی کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اگر کسی کو صدقہ کرتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اگر
ज़कातें निकालता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हो, नमाज़ें पढ़ता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता हो, ज़कातें निकालता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए निकालता हो, अल्लाह अकबर हज भी करता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हो, तो हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स भी क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। अल्लाह अकबर। फिर हुज़ूर फरमाते हैं चौथा वो शख्स होगा जिसको हसीन औरत गुनाहों की तरफ बुलाए, खानदानी हसीन औरत, खूबसूरत औरत उसे गुनाहों की तरफ बुलाए और वो शख्स कहे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ, और वो ये शख्स कह करके कि अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ, ये कहकर वो गुनाह छोड़ दे, तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो भी अर्श के साए के नीचे होगा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते हैं वो बड़ी छठा शख्स वो होगा जो रात की तन्हाई में रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा बख्शिश के लिए दुआ मांगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। और अपने आँखों से आंसू बहाए, वो कतरे आंसू बहाए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसकी तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला वो दो कतरा आंसू बहाने के सदके से अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते हैं सातवां वो शख्स होगा जो अपनी इस तरह से सदका अदा करे, अगर दाहिनी हाथ से सदका अदा करता हो तो बाएं हाथ को पता न चले, अगर बाएं हाथ से सदका अदा करता हो तो दाएं हाथ को खबर न लगे। अल्लाह की कसम वो शख्स भी अर्श के साए के नीचे होगा। अल्लाह अकबर। सोचिए तो सही, हर कोई एक नेकी के लिए दौड़ता भागता होगा, हर कोई परेशानी हाल होगा, मगर सात शख्स ऐसे जिसको कोई परेशानी न होगी, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के नीचे होंगे। ऐ मुसलमानों, ऐ हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का आशिक बन के मरना, लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। करन का मशहूर है एक किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा जिसने अपने दांतों को तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी गौसल वरा के दर से, कभी ख्वाजा पिया के दर से निकल जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। हज़रात मोहतरम, वक्त का लिहाज रखते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं तक खत्म करता हूँ। इस छोटी सी गुफ्तगू में कोई किस्म की गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।